أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا صلوات محمد حضرات یہ سورہ روم کی ایک آیت کا پہلا حصہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے روزانہ دین اور خواتین کے موضوع پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں تمہارے لیے جوڑے خلق فرمائے۔ عزیزوں اس سے پہلے کہ مجھ کچھ عرض کروں ایک اعلان جو میرے سپورٹ یہاں کے منتظمین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان مجالس کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی عام چندہ نہیں لیا جاتا۔ کچے ہاتھے کے مومنین اور جبن گروہ حسین کی جانب سے یہ خمسہ منعقد ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس سلسلے میں آپ سے کوئی تعاون کی درخواست کرے تو اس کی درخواست قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان مجلسوں میں کسی قسم کے عام چندے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کل کی مجلس میں دین اور خواتین کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے کچھ گفتگو سورہ تحریم کے سلسلے میں کی تھی اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ تحریم میں اللہ نے 6 خواتین کا تذکرہ کیا۔ 2 تو وہ
کہ جن کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. دو اور کہ جو صالحین کی ازواج ہیں، جناب نوح کی زوجہ اور جناب لوط کی زوجہ، اللہ نے ان کا تذکرہ بھی سورہ تحریم میں کیا. اور دو مومنہ یا یوں سمجھیں کہ صاحب ایمان خواتین، ایک جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ اور دوسری جناب مریم. ایک صلوات پڑھیں. کیونکہ عزیزو ہم بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں اور یہاں کے سامعین کی تمام تر مصروفیات سے واقف ہیں، لہذا کم سے کم ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مجلس وقت کے اندر تمام ہو جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. لہذا کل کی مجلس میں 5 خواتین کا تذکرہ ہوا تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ گفتگو کا آغاز جناب مریم سے ہوگا. اللہ نے سورہ تحریم کو تمام ہی کیا جناب مریم کے تذکرے پر. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اور جناب مریم کا تذکرہ کیا کہ عمران کی بیٹی مریم جنہوں نے اپنی عزت کا تحفظ فرمایا اور اللہ نے انہیں روح کے ذریعے کلمہ عطا کیا. اور مریم وہ ہیں کہ جو اللہ پر اور اللہ کے کلمات پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے والی ہیں. ایک صلوات پڑھیں. دیکھیں جملہ آپ اگر اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں تو انشاءاللہ آگے آپ کو لطف آئے. عزیزوں جناب عمران جو جناب مریم کے باپ تھے اور جناب حنہ جو مریم کی ماں تھی، جناب عمران کو اللہ نے ایک صالح بیٹے کی بشارت دی. جناب حنہ حاملہ ہوئیں. عمران نے یہ منت مانی، دیکھیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ بشارت بیٹے کی دی گئی. جناب حنہ عمران کی زوجہ حاملہ ہوئیں تو زوجہ و شوہر نے یہ منت مانی، یہ نذر مانی کہ ہمارے یہاں جو بیٹا پیدا ہوگا ہم اس کو اللہ کے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. لیکن جب بچے کی ولادت ہوئی، اب یہ قرآن بیان کر رہا ہے، جب بچے کی ولادت ہوئی، سورہ آل عمران میں بھی تذکرہ ہے، سورہ مریم میں بھی تذکرہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بیٹی کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کیسے کیا جائے. اس لیے کہ اس وقت کی شریعت میں جسے خانہ خدا کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا تھا اس کو ہمیشہ اللہ کے گھر میں رہنا پڑتا تھا. اب اس سے زیادہ وضاحت میں سمجھداروں کے لیے نہیں کر سکتا کہ اب چونکہ بیٹی پیدا ہوئی لہذا یہ مسئلہ ہوا کہ یہ بیٹی ہمیشہ اللہ کے گھر میں کیسے رہے گی. ایک جملہ کہوں کہ اللہ نے جناب عمران اور جناب حنہ کے خلوص کی قدر کرتے ہوئے مریم کو بتول بنا دیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور کیا آپ نے اب جناب مریم اللہ کے گھر میں رہیں، اللہ کے گھر میں رہیں. وہ سارے معاملات آپ ان سے واقف ہیں کہ جناب مریم کے لیے کھانا آتا تھا، اللہ کی طرف سے رزق آتا تھا. لیکن جب اللہ نے جناب مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا تو جناب مریم نے اپنے بیٹے کو
جو ظاہر کیا وہ اللہ کے گھر میں نہیں کیا بلکہ اللہ کے گھر سے نکل کے کافی دور گئیں اور ایک کھجور کے پیڑ کے سائے میں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ اب میرے خیال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کھجور کے پیڑ میں سایہ ہی کتنا ہوتا ہے، تو جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ لیکن دیکھیں یہاں پر ایک قابل غور بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ جناب مریم کی شادی کس لیے نہیں ہوئی؟ دیکھیں جناب مریم کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ کو مریم کا کوئی کفو نہیں ملا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہ بات ایسی ہے جو نہ معلوم کتنے علماء ذاکرین خطبہ سے آپ سن چکے ہوں گے کہ اللہ کو مریم کا کوئی کفو نہیں ملا، اور جب کفو نہیں ملا تو اللہ نے مریم کو کنوارا رکھنا پسند کیا، لیکن غیر کفو سے مریم کی شادی ہو جائے یہ اللہ نے پسند نہیں کیا۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ مریم بطول تھی، اور بطول کے ایک معنی جو آپ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی بیان کیے ہیں۔ دیکھیں ان معنی پہ غور کیجئے، ہو سکتا ہے بہت سے بچے پہلی بار سن رہے ہوں کہ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے وقف ہو۔ خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں عزیزوں، آغاز کلام میں اس سے بہتر کوئی بات میرے پاس نہیں ہے کہ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے وقف ہو، اللہ کے لیے وقف ہو۔ علماء نے لکھا کہ کیونکہ جناب مریم بطول تھی، اب دیکھیں یہ جملہ نہیں آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے کہ کیونکہ مریم بطول تھی اور ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے وقف تھا، لہذا کسی بندے کے گھر میں پیدا ہونے والا بطول بی بی کا کفو نہیں ہو سکتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو کر سنیے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ کسی بطول بی بی کا کفو کسی بندے کے گھر میں پیدا ہونے والا، کیا پھر کہوں تو آپ پہنچیں گے کہ کسی بطول بی بی کا کفو کسی بندے کے گھر میں پیدا ہونے والا نہیں ہو سکتا تھا، لہذا ایک بطول کو اللہ نے کنوارا رکھا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ بطول کے کفو کا معیار کیا ہوتا ہے۔ بطول کے کفو کا معیار کیا ہوتا ہے، اسی لیے جب اس سے بہتر بطول بی بی سامنے آئی تو اس کے کفو کو اللہ نے اپنے گھر میں اٹھایا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ سن رہے ہیں آپ؟ جب میں عرض کر رہا ہوں تو اللہ نے اس بی بی کے لیے اس کے کفو کو خانہ کعبہ میں اتارا، اپنے گھر میں اتارا، اس لیے کہ بندے کے گھر میں پیدا ہونے والا بطول کا شوہر بننے کے لائق نہیں ہوتا، سمجھنا، بطول کا شوہر بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ تو جناب مریم کون ہے؟ کہ بطول بی بی۔ دیکھیں عزیزوں، اس زمانے میں یہ تذکرہ نہایت ضروری ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے اس سال اس خمسے میں یہ موضوع رکھا ہے کہ دین اور خواتین، اس لیے کہ اس عنوان سے ہمارے اوپر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، سن رہے ہیں، بڑے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ایک زبردستی کی بات ہمارے سر منڈی جا رہی ہے کہ بھئی مسلمان 1400 سال سے خواتین پر یہ ظلم کرتے چلے آ رہے تھے، ہم نے خواتین کو اس سے آزادی دے دی۔ اما کس بات سے تم نے خواتین کو آزادی دے دی؟
بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. خود پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے. دیکھیں یہ بات اب نہ پڑھی جائے گی تو کب پڑھی جائے گی کہ خود پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے. ایک شخص نے اپنی زوجہ کو ایک نشست میں 3 مرتبہ طلاق دی. جب پیغمبر کو معلوم ہوا تو رحمت للعالمین کی تیوریوں پر بل پڑ گئے. کہا تم نے ہماری زندگی میں قرآن سے کھیلنا شروع کر دیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلِ محمد. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد وآلِ محمد. ایک بابا تو بلند صلوات پڑھے بر محمد وآلِ محمد. سمجھ رہے ہیں؟ تو عزیزوں یہ الزام مسلمانوں کو پر کہ مسلمانوں نے عورتوں کو حجاب میں رکھا اور مسلمانوں نے عورتوں پر یہ ظلم کیا اور یہ مظالم ڈھائے. اور ہم سے سنو جو ہم بات عرض کر رہے ہیں, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. آج بالکل نیا رخ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جناب عمران کو بشارت دی بیٹے کی, لیکن ملی بیٹی. کیا سنیں آپ؟ ملی بیٹی. اس بیٹی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا. سنیں آپ, اس بیٹی کو ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلِ محمد. دیکھیں تمام مذاہب کے لوگ ان مجلسوں کو سنتے ہیں, اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں, بڑی آرگومنٹری گفتگو کر رہا ہوں. انشاءاللہ آج تیسرا دن ہے اور آگے بھی انشاءاللہ 2 دن آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا ہے. پوری توجہ سے انشاءاللہ آپ سنیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے عمران سے کہا کہ ہم تمہیں بیٹا عطا کریں گے, لیکن ملی بیٹی. اب تمام مفسرین نے, تمام علماء نے یہ تحریر کیا کہ حقیقت میں جناب عیسیٰ عمران کے وہ بیٹے ہیں جن کی بشارت دی گئی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جن کی بشارت دی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا قرآن, ہمارا دین, ہمارا اسلام دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ نسل خالی بیٹے سے نہیں چلتی, بیٹی سے نہیں چلتی. صلوات پڑھے بر محمد وآلِ محمد. بیٹی سے بھی. اور آج سنیے, آج یہی رخ مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے نواسے کے ماتمدار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا اس مسئلے کو؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ مباہلے کے میدان میں نبی جن کو بیٹے کی حیثیت سے لے کے آئے, ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلِ محمد. لیکن عزیزوں افسوس تو ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ تانے برداشت ہیں, اہل بیت کا تذکرہ کرنا برداشت ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلِ محمد. تو بیٹی کا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے. سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں, بیٹی کا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے. یہ جناب عیسیٰ کا واقعہ بھی ہمیں بتاتا ہے. تو یہ تھی جناب مریم. اب آپ نے سنا جناب مریم کون؟ کہ جب بیٹے کی ولادت کا وقت آیا, کون بیٹا؟ کہ جو اللہ کی روح, روح اللہ, جو کلمت اللہ, جو مسیح, اور کہنا جو آغوش مادر میں بولنے والا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. جب اس بیٹے کی ولادت کا وقت آیا, جو کن فیکون کا نتیجہ, کیا سن رہے ہیں آپ؟ یا میں یوں عرض کروں کہ کن فیکون کا مظہر. میرے خیال میں یہ لفظ زیادہ بہتر ہے کہ کن فیکون کا مظہر. جب اس بیٹے کے دنیا میں آنے کا موقع آیا تو اللہ نے مریم جیسی بطول بی بی سے کہا کہ تم ہمارے گھر سے باہر چلی جاؤ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. تم ہمارے گھر سے باہر چلی جاؤ, ہمارے گھر سے باہر چلی جاؤ. رہتی تھی بیت المقدس میں, کھانا کھا رہی ہیں, کوئی اعتراض نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ سو رہی ہیں, کوئی اعتراض نہیں. لیکن بیٹے کی ولادت کا موقع آیا, کہا ہمارے گھر سے باہر چلی جاؤ. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ بیت العبادت ہے, بیت الولادت نہیں ہے. یہ عبادت خانہ ہے, زچا خانہ نہیں ہے. کیا سنا ہے؟ عبادت خانہ ہے, زچا خانہ نہیں ہے. اب میں ایک ہی جملہ عرض کر رہا ہوں, جیسے دل چاہے ویسے سنیے گا. اما جس بی بی کو دیکھیں, اس پہ جو آپ سنتے ہیں اس سے بالکل الگ ہٹ کے عرض کر رہا ہوں. ارے بھیا, جس بی بی کو بیٹے کی ولادت کے وقت اللہ کے گھر سے باہر کیا جائے, اس کا تو کوئی کفو نظر آتا نہیں. تو جس بی بی کو اللہ کے گھر میں بلایا جائے, پھر آپ سمجھئے اس کو کفو کس منزل پر.
उस बीबी अब जरा आप अबू तालिब की अजमत का अंदाजा लगाएं कि अबू तालिब किसे कहते हैं। अबू तालिब किसे कहते हैं? अबू तालिब उसे कहते हैं जिनकी ज़ौजा के लिए खाना काबा की दीवार में दर बन रहा है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, दीवार में दर बन रहा है। और किया आपने और क़िबला सूरह तहरीम में जो शान मरियम की अल्लाह बयान कर रहा है, क्या बयान कर रहा है कि मरियम वो हैं कि जो अल्लाह पर ईमान लाई, मरियम वो हैं जो अल्लाह के कलाम पर ईमान लाई, मरियम वो हैं जो अल्लाह की किताबों पर ईमान लाई। क्या सुन रहे हैं? मरियम वो हैं जो अल्लाह की किताबों पर ईमान लाई। जरा फातिमा बिनते असद की दुआ भी तो देखिए, खाने काबा के करीब आके क्या कह रही हैं? परदिगार मैं तुझ पर ईमान लाई, तेरे रसूलों पर ईमान लाई, तेरे कलाम पर ईमान लाई, तेरी किताबों पर ईमान लाई। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तेरी किताबों पर ईमान लाई। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तेरी किताबों पर ईमान लाई। खाने काबा की दीवार में दर पैदा हुआ, फातिमा बिनते असद अंदर गई। अजीजों, ये जनाब फातिमा बिनते असद, यहां तो मौजूद है दीन और खवातीन, ये जनाब फातिमा बिनते असद, देखिए सिलसिला वही है। बेटी की औलाद भी औलाद होती है, ये भी एक शरफ होता है। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, बेटी की औलाद भी औलाद होती है, ये भी एक शरफ है। फातिमा बिनते असद, असद की बेटी, क्या सुन रहे हैं आप? किसकी बेटी? असद की बेटी फातिमा बिनते असद। आपको मालूम है ये जनाब असद कौन थे? कौन थे जनाब असद? ये जनाब असद जनाब हाशिम के बड़े बेटे थे। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले, कौन थे? देखिए कबला आज की मजलिस में आप वाह वाह करें या ना करें, सुभान अल्लाह कहें या ना कहें, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह कहें या ना कहें, लेकिन सुन लें बहुत गौर से, बहुत सी चीजें आपके काम आएंगी। और मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो रही है, 2-2, 3-3 कैमरे लगे हुए हैं, शहीदी ऑफिशियल से भी माशाल्लाह लाइव हो रही है, और खदीजा टीवी भी अपना काम कर रहा है। पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं, इसको बाद में भी सुनिएगा और अपने पास महफूज रखिएगा। जब मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जनाब फातिमा बिनते असद थी कौन, सुनिए। जनाब असद कौन थे? जनाब हाशिम के बड़े बेटे, सबसे बड़े बेटे जनाब असद थे, जनाब हाशिम के, यानी जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बड़े भाई थे। जब जनाब हाशिम का इंतकाल हुआ, देखिए ये चीज आप सुनते रहते हैं, खुदा के लिए बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। जनाब हाशिम का इंतकाल हुआ, कहां इंतकाल हुआ जनाब हाशिम का? जनाब हाशिम अपने कारोबार के सिलसिले में मक्के से मदीने आए, मदीने में एक खातून से अक़्द फरमाया, उसके बाद आगे अपने तिजारत के सिलसिले में चले गए। जब वापस मदीने आए तो एक बेटा पैदा हो चुका था जिसका नाम शैबतुल हमद रखा गया। वहीं जनाब हाशिम का इंतकाल हो गया। यह खबर मक्के पहुंची कि हाशिम का इंतकाल हो गया। जब खबर वहां पहुंची कि हाशिम का इंतकाल हो गया, तो जनाब हाशिम के छोटे भाई जिनका नाम था मुत्तलिब, सुन रहे हैं, जिनका नाम था मुत्तलिब, वो टेम्परेरी तौर पर खाने काबा के मुतवल्ली बने, कबीले के सरदार बने। आज की जबान में जिसको कहा जाए कारवाहक, सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, कारवाहक, टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर इनको मुतवल्ली बनाया गया, कबीले का सरदार बनाया गया। और ये इस फिक्र में रहे कि हाशिम का बेटा आएगा, वो खाने काबा का मुतवल्ली बनेगा, कबीले का सरदार बनेगा। बहुत तवज्जो आप हजरात की, बन गए, लेकिन बन के बैठ नहीं गए कि बस अब हम हो गए तो हो गए। एक सलावत पढ़े बल मोहम्मद वाले मोहम्मद, और कीजिए जमात, एक सलावत और पढ़े बल मोहम्मद वाले मोहम्मद। असल में आप समझे नहीं बात, ये जो आप सुनते हैं ना, मैंने कहा वो काबे के मुतवल्ली है, वो काबे के मुतवल्ली है, वो काबे के मुतवल्ली, तो लोग सोचने लगते हैं आजकल जैसे लोग मुतवल्ली बनते हैं ना, मैंने कहा कोई काम नहीं है तो चलिए मुतवल्ली हो जाए।
سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد، یہ مسئلہ نہیں۔ اس وقت متولی اسے بنایا جاتا تھا جو باقاعدہ تجارت کرتا تھا، جو باقاعدہ کاروبار کرتا تھا، جو کمائی کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے پاس مال ہوتا تھا کسب حلال سے۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جو رقم حاصل کرتا تھا اس کو کعبے پر خرچ کرتا تھا، یعنی اپنا مال خرچ کرتا تھا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ بات سمجھئے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ وہ غور کیا آپ نے؟ وہ ہوتے تھے متولی، تب ان کی عزت ہوتی تھی۔ میں غلط نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ تاریخ پڑھیے تو وہ متولی بنائے جاتے تھے، اور کعبے کا متولی ہونا کوئی معمولی بات تھوڑی تھی، آنے والوں سے ٹیکس تھوڑی لیا جاتا تھا۔ یہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ آنے والوں کے لیے سبیل لگانا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اور بھیا اس زمانے کی سبیل آسان ہے، اس زمانے کی سبیل بہت مشکل تھی۔ شربت تو جانے دیجئے، پانی پلانا اتنے بڑے مجمع کو آسان کام نہیں تھا، لیکن جناب عبد المطلب اہتمام کرتے تھے، اور جناب ہاشم اس سے پہلے اہتمام کرتے تھے، اور تمام بنی ہاشم کے لوگ جو تھے وہ پانی وغیرہ کا اہتمام کرتے تھے، آنے والوں کے کھانے کا اہتمام کرتے تھے، انتہا یہ ہے کہ ان کے احرام کا انتظام کرتے تھے۔ یہ سارے انتظامات یہ لوگ کرتے تھے، اور یہ انتظامات جو کرتے تھے تو کعبے کی آمدنی سے نہیں کرتے تھے، اپنی آمدنی سے کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اپنی آمدنی سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب مطلب تھے خانہ کعبہ کے متولی، عارضی طور پہ متولی بنے، لیکن فکر اس بات کی ہے کہ بھئی ہاشم کا بیٹا جو اس کا وارث ہے وہ آئے، وہ کعبے کا متولی بنے۔ دیکھیں یہ بات میں بھی پڑھ چکا ہوں، آپ بھی سنے ہوئے ہیں، لیکن آج ایک نیا رخ آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔ تو جناب مطلب سے کسی نے آگے کہا کہ میں مدینے کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور وہ بچے تیر اندازی کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت بچوں کا شغل یہی تھا کہ وہ تیر اندازی کرتے تھے اور وہ تیر مار رہے تھے۔ تو جب بچے تیر چلاتے تھے تو کسی کا تیر ایک بالش الگ، کسی کا دو بالش الگ، کسی کا 4 انگل الگ لگتا تھا، لیکن ایک بچہ تھا جب وہ تیر مارتا تھا سیدھا نشانے پر لگتا تھا۔ سنیے، جب تیر مارتا تھا تو وہ نشانے پر لگتا تھا، اور جب تیر نشانے پر لگتا تھا وہ بچہ اور بچوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کہتا تھا میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل۔ خدا کے لیے بھائی بیدار ہو جائیے تھوڑا سا۔ وہ بچہ کہتا تھا کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ جب جناب مطلب کو معلوم ہوا تو یہ خود گئے جناب مطلب، اور وہاں اس بچے کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعی جناب ہاشم کا بیٹا ہے۔ تو پھر اس بچے کو لے کر، یہ پوری داستان ہے، تو یہ وہاں سے مدینہ لے کے آئے اور مکے لے کے آئے مدینے سے، اور جب وہاں لے کے آئے تو تقیتاً لوگوں سے کہہ دیا کہ یہ عبد ہے، تو اس لیے جناب شیبۃ الحم جو تھے یہ عبد المطلب مشہور ہو گئے۔ اور کہہ رہے ہیں نام تھا شیبۃ الحم، لیکن عبد المطلب کیوں مشہور ہوئے؟ کہ انہوں نے تقیتاً کہہ دیا کہ یہ عبد ہے تو لوگ عبد المطلب کہنے لگے۔ یہ تھے جناب عبد المطلب۔ یہ واقعہ تو آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا، لیکن کیا ایک سوال آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا؟ اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں، آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جناب مطلب جناب شیبۃ الحم کو تلاش کر کے لائے، عبد المطلب کو لے کے آئے، جبکہ ان کے بڑے بھائی اسد پہلے سے موجود تھے۔ ہائے ہائے، نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے۔ جناب اسد، جناب فاطمہ بنت اسد کی گفتگو ہو رہی ہے نا، تو مولا علی کے نانا جناب فاطمہ کے باپ جناب اسد پہلے سے موجود تھے۔ تو بھیا یہیں سے ان کو لے کے متولی کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ وہاں سے انہیں لے کے آیا جا رہا ہے، ان کو کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اب کوئی سمجھدار خاموش تو نہیں رہ سکتا۔ اس سے کیا اس بات کا اندازہ نہیں لگتا کہ بنی ہاشم کے خاندان والے یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبے کا متولی ہونے کے لیے خالی کسی کا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے، نور محمد کا امیر ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ سنا آپ؟ لبیک یا حسین، دیکھیں ایک باواد بلند صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔
یہ لوگ جانتے تھے نا کہ بھئی نور محمد کا امین ہونا ضروری ہے، تو ان کو معلوم تھا کہ اسد کی پیشانی میں وہ نور نہیں ہے جو نور عبد المطلب کے پیشانی میں ہے۔ یہ ساری باتیں پہلے سے معلوم تھیں، لہذا اس بچے کو وہاں سے یہاں لایا جا رہا ہے، اسد کو متولی نہیں بنایا جا رہا ہے، اسد کو سردار قبیلہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ نور محمد کا یہ امین نہیں ہے، لہذا یہ نہیں بنیں گے، یہ بنیں گے، لیکن اکثر ایسے واقعات ہوئے یا نہیں ہوئے کہ لوگوں نے رشتہ داری کی بنیاد پر دعویٰ امامت کیا؟ کیا سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سامنے آئے، آپ مجھے بتائیے یہ جناب اسد کا کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہو جائیے، کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ جناب اسد نے کوئی احتجاج کیا ہو، کوئی اعتراض کیا ہو کہ بھئی میرے ہوتے ہوئے یہ اس بچے کا انتظار کیوں ہے، مجھے کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے، میں بھی تو ہوں، میں بھی تو ہاشم کا بیٹا ہوں، مجھے بنایا جائے قبیلے کا سردار، مجھے بنایا جائے کعبے کا متولی۔ اسد نے کوئی احتجاج نہیں کیا، راضی برضائے الہی رہے، راضی برضائے الہی رہے۔ چھوٹا بھائی وہاں سے آگے متولی بنے، وہاں سے آگے سردار بنے، لیکن انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ جو انکسار جناب اسد نے ظاہر کیا، اللہ کی بارگاہ سے اس کی کچھ جزا ملنا ہے یا نہیں؟ سننا ہے آپ یا نہیں سننا ہے بھائی؟ اب اس سے بہتر کوئی بات بھی سمجھاتی کا بات نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کچھ جزا ہے یا نہیں ہے؟ کہ بے شک جزا ہے۔ اللہ نے بھی آواز دی، اے اسد اگر تم نے ہمارے نور کا احترام کیا، نور محمد کا احترام کیا کہ وہ آ جائے تو وہ بنے، تم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، تو اس کی جزا ہم تمہیں یہ دیں گے کہ عبد المطلب کا بیٹا ہوگا، تمہاری بیٹی ہوگی۔ جب نسل امامت آگے بڑھے گی تو پہلا امام اگر عبد المطلب کا پوتا ہوگا تو تمہارا نواسا ہوگا۔ صلوات برابر محمد والے بھائی ایک صلوات اور پڑھا بر محمد وآل محمد۔ تو سلسلہ بالکل وہی ہے یا نہیں ہے کہ یہاں بیٹی کا بیٹا بھی اپنا بیٹا ہے؟ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد۔ یہ تھی بی بی جناب فاطمہ بنت اسد، ہماری جان قربان بی بی پر۔ ہاں عزیزوں، یہ وہ بی بی ہیں کہ جناب ابو طالب 8 سال کے محمد کو لے کر جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا، یہ تاریخ میں یہ جملے ہیں، جناب ابو طالب نے کہا جناب فاطمہ بنت اسد سے کہ بی بی یہ میرا بھتیجا ہے، یہ فخر خاندان ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جملے سنیے گا، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ فخر خاندان ہے، کائنات میں اس سے بہتر و افضل کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہونے پائے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ یہ اللہ کا نبی ہے۔ کچھ کم عقل کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا محمد کی نبوت کا، محمد کی رسالت کا۔ ہمیں بتاؤ یہ کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے تم نے ابو طالب کو سمجھا کیا ہے کہ غیر نو مسلموں کے سامنے کلمہ پڑھتے؟ ارے بھائی جب کفوں کے سامنے آئے تو کلمہ پڑھا۔ فاطمہ بنت اسد کے سامنے ایک صلوات پڑھا بر محمد والے، وہ کہا یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو جب اتنی گفتگو جناب ابو طالب نے کی تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا کہا؟ کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ مجھ کو میرے بیٹے کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ مجھ کو میرے بیٹے کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں جو محمد کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہی ہیں؟ بیٹا کہہ رہی ہیں، بیٹا کہہ رہی ہیں۔
حالانکہ عزیزوں روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ جناب ابو طالب نے تو 8 سال کی عمر سے محمد کی کفالت کا فریضہ یوں سمجھے کہ آفیشیلی ادا کیا. میں نے سوچ سمجھ کے بات آپ کے سامنے عرض کی. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد تو شروع سے پیغمبر اسلام کو گود میں کھلا رہی تھی، اس لیے کہ جب جناب آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی تھی تو اس وقت وہاں جو بی بی موجود تھی وہ صرف جناب فاطمہ بنت اسد تھی. اور جناب فاطمہ بنت اسد نے آ کر، میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزوں، ساری دنیا میں میلاد ہوتے ہیں. میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محمد کی ولادت کے وقت جو کمالات، جو معجزات ظاہر ہوئے ان کو بیان کیا جائے. اسی کو تو میلاد کہتے ہیں، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں. مسلمان یہاں میلاد کر رہے ہیں، وہاں میلاد کر رہے ہیں، وہاں میلاد کر رہے ہیں، وہاں میلاد کر رہے ہیں. تمہیں معلوم ہے آنکھوں دیکھا میلاد سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کس نے پڑھا بھائی؟ ایک صلوات پڑھا بھائی محمد والے محمد سب سے پہلے. ایک صلوات اور پڑھا بھائی محمد والے محمد. سب سے پہلے جناب فاطمہ بنت اسد آئیں اور جناب ابو طالب کے سامنے وہ سارے معجزات بیان کیے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ سارے معجزات بیان کیے کہ جو دیکھ کے آئی تھیں. وہ سارے معجزات فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کے سامنے آ کر بیان کیے. کچھ غور کیا آپ نے؟ سب سے پہلی میلاد کی ذاکرہ کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں اور سب سے پہلے سامع کو ابو طالب کہتے ہیں. ابو طالب نے سنا اور جناب فاطمہ بنت اسد نے بیان کیا. اب اس کے آگے بڑے غضب کا جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد نے ابو طالب کے سامنے محمد کی ولادت کے بعد رونما ہونے والے معجزات بیان کیے تو جناب ابو طالب نے مسکرا کے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج سے 30 سال کے بعد اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی بیٹا عطا کرے. اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد والے. 30 سال کے بعد ایسا ہی بیٹا اللہ تمہیں عطا کرے. ایسا ہی بیٹا اللہ تم کو بھی دے گا. بس عزیز میں نے بات کو تمام کیا. تو یہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد. دیکھیں قبلہ ایک بات اور سن لیجئے، بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. دیکھیں جنگ حنین میں جب لوگوں کی کثرت تھی، سب سے بڑا لشکر جو پیغمبر کے ساتھ تھا وہ جنگ حنین میں تھا. 10,000 اصحاب اور 2,000 یا 6,000 طلقاء پیغمبر کے ساتھ، یعنی 12,000 یا 16,000 کا لشکر تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ نے بھی قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے کہ تم کو ناز ہو گیا تھا، تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا، غرور ہو گیا تھا، عجب ہو گیا تھا اپنی تعداد کے اوپر. لیکن جب مخالف نے حملہ کیا تو یہ لشکر فرار کر گئے. چند لوگ تھے جو پیغمبر کے ساتھ تھے، 2-4 آدمی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف مولائے متقیان تھے جو دور جاتے تھے، کبھی قریب آتے تھے، پیغمبر کا تحفظ کرتے تھے. پورا واقعہ ہے. اسی خمسہ مجالس میں ایک سال بہت تفصیل کے ساتھ، غالباً 4 یا 5 سال پہلے بہت تفصیل کے ساتھ جنگ حنین پڑھ چکا ہوں. اس وقت مجھے جنگ حنین نہیں پڑھنا ہے، لیکن مجھے عرض کرنا ہے کہ جنگ حنین میں سب پیغمبر کو چھوڑ کے چلے گئے. اس وقت پیغمبر اسلام کیا فرما رہے تھے؟ انا نبی و لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے. انا ابن عبد المطلب. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ہائے ہائے کیا کہہ رہے تھے؟ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. دیکھیں جناب عبد المطلب کی شان اس سے آیا ہو رہی ہے، یہ ایک الگ نکتہ ہے، لیکن اس سے محمد کی شجاعت بھی سمجھ میں آ رہی. آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں بھیا. ایسا موقع ہے کہ جہاں سب دشمن جاں ہیں، سن نہیں رہے آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جہاں سب دشمن جاں ہیں وہاں آدمی اپنی پہچان چھپانے کی کوشش کرے گا یا چیخ چیخ کے کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ پیغمبر کی شجاعت کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور اس لیے بھی کہہ رہے تھے کہ جب ابرہا نے حملہ کیا تھا سفید ہاتھیوں کا لشکر لے کر تو اس وقت سب فرار کر گئے تھے سوائے عبد المطلب کے.
کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور یہ سامنے جو مخالف لشکر تھا ان میں بھی زیادہ تر لوگ مکے کے رہنے والے تھے. ان کو وہ واقعہ یاد تھا. محمد یہ کہہ کے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں ان کو بتا رہے تھے کہ دیکھو میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, سب فرار کر جائیں گے مگر میں فرار نہیں کروں, میں فرار نہیں کروں. تو عزیزو جنگ حنین میں تو پیغمبر نے عبد المطلب کا نام لے کر رجس پڑھا, لیکن جنگ خیبر ایک ایسی جنگ ہے جہاں ماں کا تذکرہ بہت زیادہ ہوا. ہائے ہائے ہائے, کچھ آپ شاید غور ہی نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. جنگ خیبر میں ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ماں کا تذکرہ جنگ خیبر میں بہت زیادہ ہوا. الحمدللہ ابھی تک میں اپنے موضوع پر قائم. سمجھ رہا, جنگ خیبر میں سب سے زیادہ ماں کا تذکرہ ہوا. کس کس طرح سے ماں کا تذکرہ ہوا کہ مولا علی میدان میں آئے, مرحب سامنے آیا, پہلے مرحب نے رجس پڑھا. مرحب نے کہا سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. اس نے ماں کا ذکر نہیں کیا, اس نے خالی اتنا کہا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. میرے مولا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. صاحب نے ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جیسے ہی علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. دیکھیں اس وقت پہلی بار بالکل نیا گوشہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. جیسے ہی کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, حیدر رکھا ہے, ویسے لرزنے لگا مرحب. کیوں؟ کہا اسے اپنی ماں یاد آ گئی. سنایا, جیسے ہی کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اسے اپنی ماں یاد آ گئی کہ میری ماں نے کہا تھا کہ سب سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا, سب سے لڑنا, سب سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا. الحمدللہ ہماری مجلس میں نعرہ حیدری لگتی. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. ابھی 2 منٹ رک جائیے جو بات پہ عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے نعرہ علوی کیوں نہیں لگایا جاتا؟ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہوئیے. میں نے کہا بھائی نعرہ علوی, سب نے کہا یا علی, کوئی حرج ہے؟ خدا کے لیے بھائی بہت غور سے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. کوئی کہے کہ نعرہ مرتضوی, سب نے کہا یا علی. کیا پریشانی؟ کوئی پریشانی ہے؟ کہ کوئی پریشانی نہیں, لیکن لگتا کیا؟ میں نے کہا نعرہ حیدری. یہ نعرہ حیدری کیوں لگایا جاتا ہے؟ کہ اس لیے کہ ہماری قوم کو معلوم ہے کہ جب حیدر کا نام لیا جاتا ہے تو مخالفین کو ماں یاد آ جاتی ہے. بس تقریباً 45 منٹ ہو گئے, بس بات تمام ہو رہی. سنیے عزیز, تو جنگ خیبر میں ہر ایک نے ماں کا تذکرہ کیا. مولا علی نے اپنی ماں کا تذکرہ کیا. مرحب کو اپنی ماں یاد آ گئی, واپس گیا. راستے میں شیطان سے ملاقات ہوئی, اس نے بہکایا, پھر آ گیا, قتل ہو گیا. کم سے کم ایک بات تو بچوں کے لیے عرض کر دوں, ایک بات بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ یہ سمجھ لو کہ مرحب بھی اگر ماں کی نصیحت پہ عمل کرتا تو کم سے کم اس وقت تو قتل ہونے سے بچ جاتا. سنا نہیں آپ نے میں کیا عرض کر گیا بھائی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پیغام جنگ خیبر ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اگر اپنی ماں کی بات مان لیتا تو کم سے کم اس وقت تو قتل ہونے سے بچ جاتا.
لیکن ماں کی بات نہیں مانی، شیطان کی بات مانی، شیطان کی بات مانی، سامنے آ گیا، علی کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن اس وقت یہ تذکرہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جنگ خیبر میں ماں خوب یاد آئی، مولا علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، مرحب کو اپنی اماں یاد آ گئی۔ لیکن عزیزوں اسی جنگ میں، دیکھیں یہ بات بہت کم بیان ہوتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اسی جنگ میں پیغمبر اسلام نے، اللہ کے رسول نے اسی جنگ میں جو رجس پڑھا، آپ کو معلوم ہے اس پہ کیا کہا؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ جانتے، پیغمبر نے اسی جنگ میں جو رجس پڑھا وہ کیا تھا؟ کہ پیغمبر نے کہا انا ابن الفواتم۔ ہائے ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ پیغمبر نے کہا کہ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ اللہ اکبر، آپ شاید بالکل غور ہی نہیں کر رہے ہیں، پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ فواتم، فاطمہ کی جمع ہے، فواتم، انا ابن الفواتم، کہ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ جنگ خیبر میں کہہ رہے ہیں کہ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے کیا کہہ دیا کہ میں فواتم کا بیٹا ہوں، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں؟ فواتم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، کم سے کم 3 فاطمائیں ہونا چاہیے۔ سن نہیں رہے آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں بھیا؟ کم سے کم 3 فاطمائیں ہونا چاہیے۔ جب ہم نے محمد کے شجرے پر غور کیا تو 2 ہی فاطمائیں ملی۔ سنیے بہت غور سے، محمد کے شجرے میں 2 ہی فاطمائیں ملی، ایک تو جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کی ماں فاطمہ بنت عمرو ابن حزام، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور دوسرے قصا ابن کلاب کی ماں فاطمہ بنت عامر، 2 ہی فاطمائیں ملی۔ نہیں غور کر رہے آپ بھئی، لکھنؤ میں رہنے والے نہ جانیں گے تو کون جانے گا؟ اگر 1 ہو تو فاطمہ، 2 ہو تو فاطمائن، سمجھ رہے ہیں؟ اور 2 سے زیادہ ہوں تو فواتم۔ نہیں غور کر رہے آپ؟ اب جب 2 ہی فاطمائیں نظر آ رہی ہیں تو پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا کہ انا ابن الفاطمین، میں 2 فاطماؤں کا بیٹا ہوں، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں فواتم، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ یعنی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تک یہ فواتم کا صیغہ محمد کے لیے مکمل نہیں ہو سکتا جب تک فاطمہ بنت اسد کو محمد کی ماں نہ مانا جائے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد، جب تک نہ مانا جائے اس وقت تک یہ صیغہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اہل محبت بیٹھے ہیں، آپ نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا؟ شاید اس فواتم کو اور قوت دینے کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ ام ابیہا ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ فاطمہ کون؟ تاکہ جمع کے صیغوں کو اور استحکام حاصل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے تو آج تھوڑی سی گفتگو جناب فاطمہ بنت اسد پہ ہو گئی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں عزیزوں، یہی وہ بیوی ہیں، یہی وہ بیوی ہیں کہ جن کو پیغمبر نے ہمیشہ ماں کہہ کے مخاطب کیا۔ جب بی کی وفات ہوئی، مولا علی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میری ماں کی وفات ہو گئی، تو پیغمبر نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا میری ماں کی وفات ہو گئی۔ بہت سی چیزیں میں نے چھوڑ دی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد کے سارے حالات آپ حضرات کے سامنے، بس ایک بات اور سنیے اور یہیں سے ربط مصائب ہے۔ جب مولا علی کے گلے میں رسن باندھ کر دربار خلافت میں لایا گیا، اور ساری گفتگو مولا علی کی منبر پر بیٹھے ہوئے شخص سے ہوئی، علی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا، اس وقت میرے مولا نے قبر رسول کی طرف دیکھا اور قبر رسول کی طرف دیکھ کے فریاد کی۔ ہمارے مولا نے ہمارے لیے حجت قائم کر دی۔ کیا سن رہے ہیں آپ کہ معصوم کی قبر کی طرف دیکھ کے فریاد کی جا سکتی ہے؟ سنایا علی نے قبر رسول کی طرف دیکھ کے فریاد کی، لیکن جب قبر رسول کی طرف دیکھ کر فریاد کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید ہی کوئی خاموش رہ سکے، تو مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے طٰہٰ، اے یاسین،
اے مزمل، اے مدثر، اے بشیر، اے نذیر، اے نور اول، اے خلق اول، اے عشق اول، اے صاحب الاولاد، اے صاحب معراج، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول. بلکہ مولا علی نے قبر رسول کی طرف دیکھا اور آواز دی، اے میری ماں کے بیٹے. اللہ اکبر. آپ نے سنا ہی نہیں ویسے جیسے سننے کا، کہ اے میری ماں کے بیٹے. اللہ اکبر. اے میری ماں کے بیٹے. اس وقت بھی فاطمہ بنت اسد کی طرف اشارہ، اے میری ماں کے بیٹے. سمجھ رہے ہیں؟ اے میری ماں کے بیٹے. ابھی ایک جملہ اور فرمایا کہ کاش اس وقت حمزہ و جعفر موجود ہوتے تو وہ میری مدد کرتے. یہ جملہ ہے مولا علی کا. کاش اس وقت حمزہ و جعفر موجود ہوتے تو وہ میری مدد کرتے. کسی نے بعد میں مولا علی سے کہا کہ آپ نے جعفر کا نام لیا، وہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ کے بھائی تھے، لیکن حمزہ تو آپ کے چچا تھے، وہ آپ کی خلافت و امامت کی تائید کیسے کرتے؟ حالانکہ آپ رونے پہ آمادہ ہو گئے، لیکن ہو سکتا ہے آپ اس کو ویسے ہی سن لیں جو سننے کا حق ہے. تو کہا یہ حمزہ آپ کی اطاعت کیسے کرتے، آپ کا اتباع کیسے کرتے، آپ کی نصرت کیسے کرتے، آپ کی ولایت و خلافت کو تسلیم کیسے کرتے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ حمزہ میری امامت کا کلمہ ویسے ہی پڑھتے جیسے میرے باپ نے محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھا. اللہ اکبر. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد والے ویسے ہی. بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے. جیسے یہاں مولا علی، کاش اس وقت حمزہ و جعفر ہوتے، کربلا میں حسین، میرے عباس، میرے علی اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. ہاں عزیزوں، اتنی ماؤں کا تذکرہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید بات مکمل ہی نہ ہو اگر مادر عباس کا تذکرہ نہ ہو. ہاں عزیزوں، وہ بی بی کو جو بیاہ کے مولا علی کے گھر میں آئی، ان بی بی کا نام بھی فاطمہ، فاطمہ کلابیہ. شروع میں مولا علی نے بی بی کو فاطمہ کہہ کے پکارا. 6-7 دن کے بعد بی بی نے مولا علی سے کہا، یا علی آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو حسنین کو اپنی ماں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. تب مولا علی نے کنیت قرار دی ام البنین، بیٹوں کی ماں. جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. ہاں عزیزوں، یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. 4 بیٹے کربلا میں مارے گئے. سب سے چھوٹا بیٹا تو بن بیاہا مارا گیا. 3 بیوہ بہویں واپس آئیں. خالی بہویں بیوہ ہو کے واپس نہیں آئیں، بیٹی بھی بیوہ ہو کے واپس آئی. کون؟ جناب مسلم کی زوجہ. پوتے کربلا میں مارے گئے، حضرت عباس کے بچے جو کربلا میں شہید ہوئے. خالی پوتے نہیں مارے گئے، نواسے بھی کربلا کے میدان میں مارے گئے. 2 نواسے تو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. عزیزوں، یہ مصائب عام طور پر پڑھے نہیں جاتے. جناب مسلم کے ایک بیٹے جن کا نام تھا عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، امام زمانہ نے نام لے کے سلام کیا ہے، عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل. عجب شہادت ہے، قسم خدا کی. آپ سنیں گے، جب ماتم کیجئے گا تب یاد کیجئے گا. جب آپ ماتم کرتے ہیں نا تو سینے پر ہاتھ مارتے ہیں زیادہ تر، لیکن جب غم زیادہ ہوتا ہے، کیفیت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ سر پر ماتم کرتے ہیں، لوگ پیشانی پر ماتم کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟
ہمارے گھر کی خواتین جب تعزیہ رخصت ہو جاتا ہے تو زانو بہ ماتم کرتی. سنیے عزیزوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیسے پڑھوں یہ مصائب آپ کے سامنے. عزیزوں، جب جناب مسلم نے عقیل کا بیٹا خیمے کے اندر جب علی اکبر کا لاش آیا، چھوٹے چھوٹے بچے اکبر کا لاشا لے کے خیمے میں آئے. راوی کہتا ہے بچے لاشا لے کے خیمے کے اندر گئے. خیمے میں کوہرام برپا ہوا. کچھ بچے سر و سینہ پیٹتے ہوئے باہر نکلے. ایک چھوٹا سا بچہ اپنی پیشانی پہ ماتم کرتا ہوا باہر نکلا. ایک شقی نے دور سے تیر چلایا. جب تیر بچے کی پیشانی میں لگا تو بچے کے ہاتھ اس حالت میں تھے. آدھی تو تیر ہاتھوں کو چھیدتے ہوئے پیشانی میں پیوستہ. اسی عالم میں اس بچے کی شہادت واقع ہو گئی. جناب مسلم کو 2 بیٹے کربلا کے میدان میں مارے گئے. 2 بچے کوفے میں مارے گئے. صاحب مالی سبتین نے لکھا کہ جناب مسلم کی ایک چھوٹی سی بچی جس کا نام عاتقہ تھا، اس بچی کو بھی کسی نے تیر مارا، وہ بچی بھی شہید ہو گئی. یہ ساری باتیں یوں ہی میں نے نہیں عرض کی، میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ سب ام البنین ہی کا گھرانہ تو تھا. یہ ام البنین کے نواسے، یہ ام البنین کی نواسی، وہ ام البنین کے پوتے، وہ ام البنین کے بیٹے، وہ ام البنین کا داماد. لیکن جب قافلہ واپس آیا، بشیر شال عزا گلے میں ڈال کر، سیاہ علم لے کر محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، یہ کہتا ہوا کہ اے مدینہ کے رہنے والوں، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. روح جان مدینہ کربلا میں مارا گیا. بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک بی بی عصا پہ تکیہ کیے ہوئے ان بی بی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا. ان بی بی نے جھک کے اس بچے سے کچھ کہا. وہ بچہ آگے بڑھا، مجھے راستہ دے دو، مجھے راستہ دے دو، مجھے راستہ دے دو کہتا ہوا آگے بڑھا. بشیر کے قریب آیا. بشیر کہتے ہیں میں نے بچے کو گود میں اٹھایا. بچے نے ایک مرتبہ عالم کی طرف دیکھا. بشیر یہ عالم تمہارے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ کہا بیٹا تم علم کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جب قافلہ گیا تھا تو یہ علم ہمارے بابا عباس کے ہاتھوں میں تھا. بشیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بچہ کہنے لگا میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو اے بشیر، لیکن پہلے مجھے ایک بات کا جواب دے دو. کہا کیا بات؟ کہا وہ سامنے جو بی بی عصا پہ تکیہ کیے ہوئے کھڑی ہے وہ ہمارے بابا عباس کی ماں یعنی ہماری دادی ام البنین ہے. انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تم سے یہ پوچھوں کہ تو کہہ رہا حسین مارے گئے، یہ بتا کہ پہلے میرا حسین مارا گیا یا میرا عباس مارا گیا. بشیر کہتا ہے جا کے کہہ دو جب تک عباس زندہ تھے کس کی مجال تھی جو حسین کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے. پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، بعد میں سر حسین قلم ہوا. بچہ اپنی دادی کے پاس پہنچا. اے دادی اب بابا کا دودھ بخش دینا. بشیر کہتا ہے پہلے میرا بابا مارا گیا، پھر میرا آقا مارا گیا. اے دادی میں یتیم ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا، میرا بابا بھی شہید ہو گیا، میرا آقا بھی شہید.